آج جس شخصیت کی بایوگرافی لے کر آپ لوگوں کے لیے آیا ہوں اس شخصیت کا نام ہے فیروز خان۔ بالی ووڈ کے اندر اگر کوئی اسٹائلش آئیکن تھا تو وہ فیروز خان۔ وہ سال 1939 تھا۔ مدھم روشنی، پرانی بلیک اینڈ وائٹ فوٹیج، پس منظر میں ہلکی وائلن، کیمرہ آہستہ آہستہ ایک پرانے بنگلور کے محلے کی طرف بڑھتا ہے۔ سال 1939 تھا۔ بنگلور کی فضا میں نہ صرف آزادی کی سرگوشیاں تھیں بلکہ ایک ایسے بچے کی سانسیں بھی شامل تھی جو آنے والے وقت میں بھارتی سنیما کا سب سے بے باک، سب سے مغرور اور سب سے الگ ہیرو بننے والا تھا۔ اس بچے کا نام تھا ذوالفقار علی خان، دنیا جسے بعد میں فیروز خان کے نام سے جاننے لگی۔ کیمرہ ایک متوسط گھر کے اندر جاتا ہے۔ ماں جائے نماز پر بیٹھی ہے، باپ خاموش مزاج، آنکھوں میں خواب دبے ہوئے۔ ذوالفقار ایک عام بچہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھے، چہرے پر ضد اور لہجے میں ایک عجیب سا غرور۔ وہ کھیلتے ہوئے بھی بادشاہ لگتا تھا اور روتے ہوئے بھی شکست قبول نہیں کرتا تھا۔ اس کے والد ایک سخت گیر مگر باوقار انسان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بیٹا بھی عام زندگی گزارے، کوئی محفوظ راستہ چنے، لیکن ذوالفقار کے دل خطرے، چمک اور انفرادیت کی طرف کھینچتا تھا۔ کیمرہ اسکول کے صحن میں بچے کھیل رہے ہیں، ذوالفقار الگ کھڑا ہے، سب کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ اسکول میں اوسط طالب علم تھا لیکن اس کی شخصیت غیر معمولی تھی۔ استاد بولتے تھے یہ لڑکا یا تو بہت اوپر جائے گا یا سب کچھ جلا کر راکھ کر دے گا، اور شاید دونوں باتیں سچ تھی۔ ٹرین کی سیٹی، ممبئی شہر کی بھیڑ بھاڑ، خواب، پسینہ اور امید۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی ذوالفقار نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ وہ ممبئی آ گیا، وہ شہر جہاں خواب یا تو پورے ہوتے ہیں یا انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کے پاس نہ سفارش تھی نہ مضبوط سہارا، صرف ایک چیز تھی، خود پر اندھا یقین۔ کیمرہ اسٹوڈیو کے باہر لمبی قطاریں، ذوالفقار سادہ کپڑوں میں مگر سر اونچا۔ آڈیشنز میں اسے بار بار مسترد کیا گیا، کوئی کہتا چہرہ بہت سخت ہے، کوئی کہتا یہ لڑکا ہیرو نہیں ویلن لگتا ہے، لیکن ذوالفقار ہر انکار کے بعد اور سیدھا کھڑا ہو جاتا۔ اسی دوران اس نے اپنا نام بدلا، ذوالفقار علی خان اب فیروز خان بن چکا تھا۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک نئے انسان کی نئی پیدائش تھی۔ پہلا فلم پوسٹر، نام نیچے چھوٹے حروف میں فیروز خان۔ ابتدائی فلمیں چپ چاپ آئی اور چپ چاپ چلی گئی، نہ شہرت نہ واہ واہی، لیکن فیروز خان ہارا نہیں۔ وہ دوسروں کی نقل نہیں کرتا تھا، وہ اپنا انداز خود تراشتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا اس کا لباس بدلنے لگا، چال میں اعتماد آیا اور آنکھوں میں وہ چمک آ گئی جو اسکرین پر نظر آتی ہے۔ سلو موشن شاٹ، فیروز خان سگریٹ جلاتے ہوئے، پس منظر میں جاز میوزک۔ 1960 اور 1970 کی دہائی آتے آتے فیروز خان عام اداکار نہیں رہا، وہ ایک اسٹائلش آئیکن بن چکا تھا۔ لمبا قد، گہری آواز، کھلا کالر، سن گلاسز اور مکالمہ ایسے جیسے حکم دے رہا ہو۔ وہ کہتا تھا میں ہیرو بننے نہیں آیا، میں خود کو بنانے آیا ہوں۔ فلمی سیٹ، ڈائریکٹر کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ فیروز خان خاموش سنتا ہے، پھر اپنی بات رکھتا ہے۔ یہاں سے اس کی اصل لڑائی شروع ہوئی۔ وہ صرف اداکار نہیں بننا چاہتا تھا، وہ کنٹرول چاہتا تھا۔ ڈائریکٹر سے اختلافات، پروڈیوسر سے ٹکراؤ، لیکن فیروز خان نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اسی ضد نے اسے خاص بنایا اور یہی ضد آگے جا کر اس کی تنہائی کی وجہ بھی بنی۔ کیمرہ اس کی آنکھوں کے کلوز اپ پر رکتا ہے، مسکراہٹ کے پیچھے ایک اداسی۔ جوانی کی دہلیز پر کھڑا فیروز خان شہرت کو چھو چکا تھا لیکن سکون اب بھی بہت دور تھا۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں سے ایک اداکار لیجنڈ بننے والا تھا اور ایک انسان آہستہ آہستہ اکیلا ہونے والا تھا۔ تیز روشنی، رنگین فلمی فریم، بیک گراؤنڈ میوزک، 70 کی دہائی کا جاز میوزک۔ کیمرہ آہستہ آہستہ ایک فلمی سیٹ پر گھومتا ہے اور وقت آ چکا تھا جب فیروز خان کو پہچان مل چکی تھی، لیکن وہ پہچان اس کے لیے کافی نہیں تھی۔ وہ صرف مشہور ہونا نہیں چاہتا تھا، وہ ناقابل نظر انداز بننا چاہتا تھا۔ جب اس کا نام فلم کے پوسٹر پر ابھرتا تو لوگ کہتے یہ ہیرو الگ ہے، یہ کسی کا عکس نہیں، خود ایک تصویر ہے۔ فلم کی شوٹنگ، فیروز خان آئینے کے سامنے کھڑا، قمیض کا کالر درست کرتے ہوئے۔ اس کی اداکاری میں ایک عجیب سی سختی تھی، ایک ایسا غرور جو کردار سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ وہ اسکرین پر صرف محبت نہیں کرتا، وہ حکم دیتا، ٹوٹتا تھا، چلتا تھا۔ فلمیں کامیاب ہونے لگی، نام اونچا ہونے لگا، پیسے آنے لگے اور ساتھ ہی آنے لگا تنقید، حسد اور اختلاف۔ اخبار کے تراشے
کچھ میں تعریف کچھ میں اعتراض. کہا گیا فیروز خان مغرور ہے, یہ ڈائریکٹر کی نہیں سنتا, یہ اسٹار نہیں مسئلہ ہے. لیکن فیروز خان مسکراتا تھا. وہ جانتا تھا جو الگ ہوتا ہے وہی نشانہ بنتا ہے. اندھیری رات, ایک بنگلہ, پارٹی کا منظر, قہقہے, سگریٹ کا دھواں, شراب کے گلاس, یہ شہرت کا دوسرا چہرہ تھا, چمکدار مگر خالی. فیروز خان کے ارد گرد لوگ تھے مگر اس کے اندر ایک تنہائی پل رہی تھی. عشق آیا, شدت سے آیا, مگر ٹھہر نہ سکا. وہ محبت میں بھی مالک بننا چاہتا تھا اور محبت مالک کو قبول نہیں کرتی. کلوز اپ. فیروز خان کی آنکھیں خاموش مگر زخمی. شادی ہوئی مگر دل کو قرار نہ ملا. کامیابی بڑھ گئی, رشتے کمزور ہونے لگے. اسی دوران فیروز خان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو بہت کم اداکار کرتے ہیں. اس نے کہا اب میں صرف ہیرو نہیں بنوں گا, میں کہانی بھی سناؤں گا. ڈائریکٹر کی کرسی, فیروز خان اس پر بیٹھتا ہے, کیمرہ اوپر سے نیچے آتا ہے. وہ ڈائریکٹر بنا اور جب فیروز خان نے کیمرہ سنبھالا تو سنیما کی زبان بدلنے لگی. فلمیں صرف کہانیاں نہیں رہی, وہ انداز بن گئی. قربانی, دھرماتما, جانباز, یلغار, یہ وہ فلمیں نہیں تھی جن فلموں کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں. یہ وہ فلمیں تھیں جو میل کا پتھر ثابت ہوئی. یہ فیروز خان کی سوچ تھی. اس کی فلموں میں مرد مضبوط تھا, محبت شدید تھی اور انجام بہت تلخ. ایک ایکشن سین, سلو موشن, گولی چلتی ہے, پس منظر میں خاموشی. لوگ کہتے تھے یہ ہالی ووڈ کی نقل ہے. فیروز خان جواب دیتا تھا نقل وہ کرتا ہے جس کی اپنی پہچان نہ ہو. وہ جانتا تھا وہ ہندوستانی سنیما کو ایک نیا ویژول دے رہا ہے. ایوارڈ فنکشن, تالیاں. فیروز خان اسٹیج پر آتا, مسکراتا ہے مگر جھکتا نہیں. اس کی کامیابی عروج پر تھی. وہ چاہتا تو آرام سے فلمیں کرتا مگر فیروز خان آرام کے لیے نہیں بنا تھا. اس نے سیاست کی بات کی, مذہب پر رائے دی اور کھل کر بولا. یہ جرأت اسے بہت مہنگی پڑی. ٹی وی اسکرین, خبریں چل رہی, تنازع, پابندیاں, خاموشی. کچھ فلمیں رک گئی, کچھ دروازے بند ہو گئے. انڈسٹری آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگی اور فیروز خان وہ پھر بھی نہیں جھکا. اس نے کہا میں اگر سچ کے ساتھ اکیلا ہوں تو بھی کافی ہوں. رات کا منظر, فیروز خان اکیلا بالکنی میں کھڑا, شہر کی روشنیاں نیچے. یہ وہ لمحہ تھا جب فیروز خان کے پاس سب کچھ تھا مگر دل میں ایک عجیب سا بوجھ. کامیابی, اختلاف, غرور, تنہائی, یہ سب اسے آخری چیپٹر کی طرف لے جا رہے تھے. اندھیری اسکرین, دور کہیں دل کی دھڑکن کی آواز. آہستہ آہستہ روشنی ابھرتی ہے. ایک خالی فلمی سیٹ ارد گرد گھومتی ہے. وہ وقت کسی اعلان کے ساتھ نہیں آیا, نہ ڈھول بجے, نہ کسی نے خبردار کیا. بس ایک دن فیروز خان کے جسم نے اس کے غرور کا ساتھ دینا چھوڑ دیا. وہی جسم جس نے اسکرین پر طاقت دکھائی, وہی آواز جس میں حکم ہوتا تھا, اب آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگی. اسپتال کا کمرہ, سفید دیواریں, مشینوں کی بیپ. فیروز خان بستر پر لیٹا ہوا. تشخیص ایک لفظ میں سمٹ گئی, کینسر. یہ وہ دشمن تھا جسے نہ شہرت لڑ سکتی تھی, نہ دولت, نہ غرور. ڈاکٹر بول رہے تھے لیکن فیروز خان سن کم رہا تھا. وہ اپنے اندر ایک اور جنگ لڑ رہا تھا. فیروز خان کا چہرہ, آنکھوں میں حیرت نہیں, صرف خاموش قبولیت. وہ بولا نہیں, چیخا نہیں, شکوہ نہیں کیا. اس نے بس ایک گہری سانس لی اور خود سے کہا اچھا تو اب یہ کردار ہے. فلیش بیک شاٹس, فلمی کامیابیاں, تالیاں, ایکشن سین, سب دھندلا جاتا ہے. بیماری کے دن فیروز خان کے لیے سب سے زیادہ مشکل نہیں تھے. مشکل یہ تھا کہ لوگ کم آتے جاتے تھے. فیروز خاموش تھے. دعوتیں ختم ہو چکی اور انڈسٹری نئے چہروں میں مصروف ہو گئی. ایک خالی بنگلہ, دیواروں پر فلمی پوسٹر. فیروز خان اکیلے صوفے پر بیٹھا. یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے پہلی بار تنہائی کو پوری طرح محسوس کیا. وہی تنہائی جسے اس نے زندگی بھر نظر انداز کیا مگر پھر بھی وہ ٹوٹا نہیں. فیروز خان خود کو دیکھ رہا تھا آئینے میں, بال کم, چہرہ کمزور مگر آنکھیں اب بھی مضبوط. وہ بیماری کے ساتھ بھی شاہانہ وقار سے لڑا. کبھی خود پر ترس نہیں کھایا, کبھی قسمت کو برا بھلا نہیں کہا. اس نے کہا میں نے زندگی اپنی شرطوں پر جی ہے, موت بھی میری شرطوں پر آئے گی. اسٹوڈیو کا منظر, نوجوان اداکار شوٹنگ میں مصروف. فیروز خان دور کھڑا دیکھ رہا ہے. کبھی کبھار وہ سیٹ پر آتا, خاموشی سے دیکھتا, کوئی مشورہ نہیں دیتا, کوئی حکم نہیں دیتا, بس ایک نظر, جیسے کہہ رہا ہو یہ سب میرا تھا, اب تمہارا ہے. رات, کھڑکی کے پاس کھڑا فیروز خان. بارش ہو رہی ہے. زندگی کے آخری دنوں میں وہ زیادہ بولتا نہیں تھا, بس کبھی کبھی اپنے بچوں کو دیکھتا اور مسکرا دیتا. شاید وہ جانتا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے سوائے اپنے نام کے. اسپتال, مشینوں کی آواز سست پڑتی گئی. ڈاکٹر خاموش. پردہ آہستہ آہستہ ہلتا ہے. 27 اپریل 2009, وہ دن جب فیروز خان اسکرین پر اتر گیا. نہ کوئی لمبا مکالمہ, نہ آخری سین, بس ایک خاموش کٹ. جنازہ, لوگ, کیمرے, تالیاں نہیں, خاموشی تھی. انڈسٹری نے اس دن تسلیم کیا کہ وہ صرف ایک اداکار نہیں تھا,
وہ ایک رویہ تھا، ایک انداز تھا، ایک ضد تھی جو دوبارہ پیدا نہیں ہوگی۔ آخری شاٹ، خالی فلمی سیٹ، ڈائریکٹر کی کرسی جس پر نام لکھا تھا فیروز خان اینڈ اسٹائلش آئیکن، وہ چلا گیا مگر اس کی آواز اب بھی فلموں میں گونجتی ہے، اس کا انداز اب بھی نقل کیا جاتا ہے اور اس کا غرور وہ آج بھی اسکرین پر زندہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔